السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کا دیس میں خوش آمدید۔ پیارا پیارا دیس ہے پیارے بچوں کا یہ دیس، یہ بچوں کا دیس، بچوں کا دیس۔ جن کہاں گیا؟ بہادر بنٹی، چست چنٹو اور شرارتی شینا کندے گاؤں میں رہتے ہیں۔ جس طرح ان تینوں کے نام کے ساتھ ان کے القاب لگتے ہیں جو کہ ان کی شخصیت کی خوبیوں کی وجہ سے لگے ہیں، اسی طرح کندا گاؤں اس گاؤں کے صاف ستھرا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ یوں تو بہت سمجھدار ہیں، اپنا گھر صاف ستھرا رکھتے ہیں، خود بھی نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑوں میں اپنے گھروں میں رہتے یا گھروں سے باہر نکلتے ہیں، لیکن گاؤں کی گلیاں، سڑکیں کچرے میں اٹی رہتی ہیں۔ مٹی تو خیر ہوا چلنے کی وجہ سے آ جاتی ہے، لیکن کوڑا کرکٹ بھی بہت ہوتا ہے، اور جب لوگ اپنے گھروں کو دھوتے ہیں اور گھر کے باہر چبوترا بھی صاف کرتے ہیں تو پانی سارا باہر گلی میں جمع ہو جاتا ہے، اور چونکہ پھیلایا نہیں جاتا تو خشک بھی نہیں ہوتا اور مٹی کے ساتھ مل کر کیچڑ بن جاتا ہے۔ گزرنے والوں کو اپنے کپڑے بچا کر چلنا پڑتا ہے تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ اور تو اور جب بچے یا بڑے گلیوں میں مل بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے ضرور ہیں، اور پھر اس کھانے کی باقیات یعنی تھیلیاں، گوشت کی ہڈیاں یا پھلوں کے چھلکے باہر گلی میں ہی پھینک دیتے ہیں۔ ان تینوں بہن بھائیوں کے علاوہ اور کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اس طرح کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے اور اپنے گاؤں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بنٹی، چنٹو اور شینا نے اپنے طور پہ اس کی روک تھام کے لیے کوشش کی ہے۔ انہوں نے کوڑا دان خرید کر اپنی گلی اور آگے کی بھی ایک دو گلیوں میں رکھے تھے تاکہ لوگ اس میں کچرا ڈالیں اور پھر وہ کوڑا دان اٹھا کر وہاں خالی کیا جائے جہاں گاؤں سے سارا کچرا اٹھا کر جمع کیا جاتا ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ گلی میں کھیلنے والے بچوں نے ان کوڑا دانوں کو کھیل کھیلنے کی وکٹ بنا لیا اور ایک گلی سے تو کوڑا دان غائب ہو گیا۔ یہ گاؤں چھوٹا سا ہے، یہاں بس 5 گلیاں ہیں اور 2 سڑکیں جہاں اشیاء ضرورت کی دکانیں ہوتی ہیں۔ یہاں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور آپس میں مل کر بھی رہتے ہیں، بس ایک یہ کچرا پھیلانے والی عادت ہی غلط ہے، اور پھر جب صفائی کروانی ہو تو اس وقت سب ساتھ نہیں دیتے بلکہ ایک دوسرے پر یہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ صفائی کتنی ضروری ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دن کیا ہوا کہ روز کی طرح گاؤں کے لوگ مل کر بیٹھے تھے، ایک طرف بچے تو ایک طرف بڑے۔ ارے وہ دیکھو شرارتی شینا، ادھر کچھ ہے۔ سادی سونیا نے شینا کی توجہ ایک جانب دلائی۔ کیا؟ کدھر؟ شینا نے پوچھا۔ ادھر کوئی تھا کالے رنگ کے لباس میں، سونیا نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا۔ کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ ہاں بالکل، شادی ہونے کے ساتھ ساتھ اب تم ڈرپوک بھی ہو گئی ہو، باتونی ببلی نے سونیا سے کہا۔ ان دونوں کی باتوں کی طرف سب متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر یہ روز روز ہونے لگا، کبھی کسی کو تو کبھی کسی کو سیاہ رنگ کے لباس میں دور کھڑا کوئی نظر آتا اور سب ڈر جاتے، کوئی پاس جا کر دیکھنے کی ہمت نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے افراد کا گلیوں میں بیٹھنا بہت کم ہونے لگا، لیکن کسی نے اس بات پہ توجہ نہیں کی کہ جب یہ سایہ نظر آتا تو کبھی بنٹی تو کبھی چنٹو تو کبھی شینا غائب ہوتی۔ بہرحال باہر کم بیٹھنے کی وجہ سے سڑکوں پہ کوڑا کچھ کم ہونے لگا، لیکن بالکل صفائی اب بھی نہ تھی۔ ایک دن بہادر بنٹی نے سب سے کہا، کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پڑوسی گاؤں ہے، محنتی گاؤں، جہاں ہر فرد محنتی ہے، وہاں پہ ایک بابا رہتے ہیں؟ ہاں تو پھر؟ ہنستے ہادی نے پوچھا۔ تو پھر یہ کہ وہ بابا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں وہ سیاہ لباس والا انسان کون ہوتا ہے جس سے ہم سب ڈر جاتے ہیں؟ مجھے تو وہ کوئی جن لگتا ہے، سادی سونیا نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم ان بابا کو بلائیں گے اور وہ اس جن کو بھگا دیں گے تاکہ ہم دوبارہ سے مل کر بیٹھ سکیں، چست چنٹو نے سب کو مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ تینوں بہن بھائی یہ کام کرو،
बूढ़े बाकर ने ये काम उन तीनों को ही सौंप दिया और वो तीनों भी यही चाहते थे। उफ, कितना कचरा है यहाँ, ये कैसा गंदा गांव है। मैंने इससे पहले इतना कूड़ा कहीं नहीं देखा। मेहनती गांव के बाबा ने वहां का जायजा लेते हुए कहा और अपनी नाक पे हाथ रख लिया। कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर, क्या सफाई का कोई इंतजाम नहीं है? बाबा की बात सुनकर गंदे गांव के सब लोगों को शर्मिंदगी हुई। अच्छे बाबा, आप हमें बताएं कि हम इस जिन का क्या करें जो हमें डराता है आकर। शरारती शीना ने उनका ध्यान कचरे पर से हटाया। सफाई सफाई ही हल है इस मसले का। आप सबको मिलकर अपना गांव साफ करना और साफ सुथरा रखना पड़ेगा, तभी इस जिन से छुटकारा मिलेगा, बाबा ने कहा और वापस जाने लगे। अरे, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, आप हमारे घर चलें। चुस्त चिंटू ने उनको रोका। नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल भी मैं यहाँ ठहरना नहीं चाहता। जब ये गंदा गांव साफ सुथरा गांव बन जाएगा तब ही मैं यहाँ आऊंगा। अभी मुझे अपने गांव जाना है। बाबा ये कहकर चले गए, लेकिन गांव के लोगों को ये एहसास दिला गए कि उनके गांव को सफाई की जरूरत है। इसके बाद सब ने मिलकर अपने गांव की गलियों और सड़कों की सफाई की। कूड़ादान दोबारा उनकी जगह यानी गलियों के नुक्कड़ पे रखे और अहद किया कि जिस तरह वो अपने घर को साफ रखते हैं इसी तरह अपने गांव को भी साफ रखेंगे। सब मिलकर सफाई करेंगे और कूड़ा क्रिकेट बाहर नहीं फेंकेंगे, बल्कि कूड़ादान यानी डस्टबिन में डालेंगे। और इस काम के लिए सब ने आपस में काम बांट लिया। कुछ अरसे बाद ये गांव साफ सुथरा गांव बन गया। सब सफाई में इतना मगन हो गए हैं कि किसी को याद ही नहीं कि वो जिन कहाँ गया जो सबको डराता था। शरारती शीना ने अपने भाइयों से कहा तो वो हंसने लगे। प्यारा प्यारा देश है प्यारे बच्चों का ये देश, ये बच्चों का देश, बच्चों का देश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।